LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी इस क्लास में उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस किया जाएगा। सवालों से मुताल्लिक अहम जानकारियाँ भी दी जाएंगी जो आपके इम्तिहान में बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेहर निमरोज़, इसका मौजू क्या है? मेहर निमरोज़ ये किताब किसकी है? तो ये मिर्ज़ा गालिब की किताब है। मिर्ज़ा गालिब की एक किताब है परतविस्तान। उसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम है मेहर निमरोज़, जो कि आपसे सवाल में पूछा गया है, और दूसरे हिस्से का नाम है माह निमरोज़। तो जो मेहर निमरोज़ है, इसमें मिर्ज़ा गालिब ने तैमूर के ज़माने से लेकर के हुमायूं तक के तारीख़ी हालात बयान किया है। यानी कि इसमें बादशाहों के तैमूर से हुमायूं तक के तारीख़ी हालात बयान है, यानी कि इसका मौजू तारीख़ है। बात मिर्ज़ा गालिब की किताब की हो रही है तो इनकी दीगर किताबों में दस्तंबू एक अहम किताब है जो गदर के हालात पर कलमबंद हुई 1858 ईस्वी में शाये हुई थी। काते बुरहान भी मिर्ज़ा गालिब की किताब है जो मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की लुगत बुरहान काते में पाई जाने वाली गलतियों की निशानदही करते हुए लिखी गई थी। इसके अलावा गालिब ने पंज आहंग, दुर्फिसे काव्यानी, शब्दची, गुले राना, लताइफ़े गैबी जैसी अहम किताबें लिखीं। गालिब के खतूत के भी कई मजमूए हैं जिनमें ऊदे हिंदी और उर्दूए मुअल्ला काफ़ी अहमियत का हामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू अदब का पहला खाका निगार किसे तस्लीम किया जाता है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने उर्दू में खाका निगारी शुरू की। इन्होंने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बान की उन्वान से एक खाका लिखा जो उर्दू का पहला खाका तस्लीम किया जाता है। ये खाका इतना अच्छा था कि एक बुज़ुर्ग थे वहीदुद्दीन सलीम, उन्होंने मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग से अपना खाका लिखने की फ़रमाइश कर दी और जब उनका इंतकाल हो गया वहीदुद्दीन सलीम का, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने उनका खाका लिखा और उसका नाम रखा एक वसीयत की तामील में। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि उर्दू अदब के पहले खाका निगार तो फ़रतुल्लाह बेग हैं, पहली खातून खाका निगार कौन हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है ना। पहली खातून खाका निगार कौन हैं, इसका जवाब आप सब हमें कमेंट में देंगे। अब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की कुछ दीगर तसानीफ़ की बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने दिल्ली की आखिरी शमा, दिल्ली का आखिरी यादगार, मुशायरा, फूल वालों की सैर, जीने से मरना बेहतर है, 2 दीवाने जैसे मज़ामीन लिखे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास का जो पहला अफसाना है वो कौन सा है? तो जैसा कि आप सही जवाब ऑलरेडी टिक पा रहे हैं कि ये अबाबील है। अब मैं चाहता हूँ कि ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में दीगर अहम बातें आपको बता दूँ, तो गौर से सुनिएगा। ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1987 ईस्वी को मुंबई में हुआ। इनके नावलों में इनकलाब इनका पहला नावल है, 1942 में शाये हुआ था।
4 دل 4 راہیں اور اندھیرا اجالا بھی خواجہ احمد عباس کا ناول ہے۔ افسانوی مجموعوں کی بات کریں تو ایک لڑکی ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ زعفران کے پھول، میں کون ہوں کہتے ہیں جس کو عشق، پاؤں میں پھول، نیلی ساڑی، دیا جلے ساری رات، اگر مجھ سے ملنا دریافت، یہ سب افسانوی مجموعے خواجہ احمد عباس کے ہیں۔ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے۔ زبیدہ ان کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یہ امرت ہے، 14 گولیاں، گلاب کی واپسی ان کا ایک اہم ڈرامہ ہے۔ انناس اور ایٹم بم، دیوار، پٹھان، سرخ گلاب کی واپسی، یہ سب خواجہ احمد عباس کے ڈرامے ہیں۔ ان کے رپورتاج کا نام ہے سرخ زمین اور 5 ستارے، اور خواجہ احمد عباس کا سفر نامہ بہت زیادہ مشہور ہے جس کا نام ہے مسافر کی ڈائری۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ابابیل ہے۔ باغ و بہار میں قصوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 تو درویشوں کے قصے ہیں اور ایک قصہ جو ہے وہ اصل قصہ ہے، ایک قصہ جو ہے وہ بادشاہ کا ہے۔ تو اس طرح سے ملا کر کے کل کتنے قصے ہو گئے؟ 5 قصے ہو گئے، یعنی داستان باغ و بہار میں 5 قصے ہیں۔ کس کی داستان ہے؟ میر امن کی۔ اس کا اصل ماخذ جو ہے وہ فارسی قصہ چہار درویش ہے۔ اسی قصے کو ملا واعظ حسین کاشفی نے مرزا عطا حسین تحسین نے اسی قصے کو مرزا عطا حسین تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے 1775 عیسوی میں لکھا تھا۔ باغ و بہار کی بات کریں تو باغ و بہار پر میر امن کو 500 روپے کا انعام ملا، اور باغ و بہار کو گلکرسٹ نے اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ قرار دیا۔ میر امن کی زندگی میں ہی باغ و بہار کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہو گیا تھا۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ سید عبداللہ کے مطابق باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ کلیم الدین احمد باغ و بہار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں۔ احتشام حسین نے باغ و بہار کے بارے میں لکھا کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصانیف میں سے ہیں جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی۔ تو اس طرح سے آپ نے باغ و بہار سے متعلق کچھ اقوال بھی دیکھ لیے۔ 5 قصے باغ و بہار میں ہیں، 4 درویشوں کے قصے اور ایک اصل قصہ بادشاہ آزاد بخت کا۔ کوشچن نمبر نیکسٹ، ڈرامہ ضحاک کا تعلق کس سے ہے؟ تو ایمرجنسی کے دوران یہ ڈرامہ ضحاک لکھا گیا تھا۔ کس نے لکھا تھا؟ تو ڈرامہ ضحاک کو لکھا تھا محمد حسن نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلی بار کب شائع ہوا تھا؟ تو پہلی بار عصری رسالہ عصری ادب رسالہ کے شمارے میں 1977 میں شائع ہوا تھا، اور کتابی صورت میں 1980 میں یہ شائع ہوا۔ اس ڈرامے کو گیان چند جین نے سیاسی تمثیل قرار دیا ہے۔ 6 مناظر پہ مشتمل ہے یہ ڈرامہ، اور اس کا انتساب دنیا کے دبے کچلے عوام کے نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ حبیب تنویر نے جن اداکاروں کے ساتھ کام کیا ان کا تعلق کس لوک روایت سے تھا؟ تو ناچا سے تھا۔ اب حبیب تنویر کی بات کرتے ہیں۔ حبیب تنویر ایک اہم ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے متعدد ڈرامے لکھے جن میں آگرہ بازار کافی زیادہ مشہور ہوا۔ آگرہ بازار کے علاوہ چرنداز چور، شطرنج کے مہرے، مٹی کی گاڑی، زہریلی ہوا، شطرنج کی بازی، جھاڑو، جالی دار پردے، راجہ چمپا اور 4 بھائی،
किसका पुत्र, देख रहे हैं मेरे नैन, जामेदार और इंद्रलोक सभा, ये सब भी हबीब तनवीर के ड्रामे हैं। आगरा बाज़ार इनका मशहूर है, 1954 में लिखा गया, पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया में खेला गया। और ये आगरा बाज़ार जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी के ऊपर मबनी है। मज़ामीन पतरस में कितने मज़ामीन शामिल हैं? तो 11 मज़ामीन शामिल हैं। अब कौन कौन से मज़ामीन हैं मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आपको सुना दूँ, गौर से सुनिएगा। मज़ामीन पतरस में जो शामिल मज़ामीन हैं वो 11 हैं। और इसका जो दिबाचा लिखा था पहले एडिशन का, वो किसने लिखा था? उसको लिखा था रशीद अहमद सिद्दीकी ने। और जो 11 मज़ामीन हैं उनको गौर से सुनिए। बहुत कम इन्होंने लिखा, पतरस ने बहुत कम लिखा, लेकिन कम लिख के ही बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। तो इनका जो मज़ामीन का मजमूआ मज़ामीन पतरस, उसमें जो कुल 11 मज़ामीन हैं उनमें पहला हॉस्टल में पढ़ना, दूसरा सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, तीसरा कुत्ते, चौथा उर्दू की आखिरी किताब, पांचवा मैं एक मियाँ हूँ, और छठा मुरीदपुर का पीर, सातवां अंजाम बखैर, आठवां सिनेमा का इश्क, नौवां मैं और मेबल, 10वां मरहूम की याद में, और 11वां लाहौर का जोग्राफिया। तो ये 11 मज़ामीन पतरस में शामिल हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे। मज़ामीन रशीद इसी तरह से एक रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का मजमूआ है, उसमें कितने मज़ामीन शामिल हैं आप लोग बताइएगा। रुख़सत किस सिन्फ़ शायरी का अहम जुज़ है? मरसिया का जुज़ है रुख़सत। मरसिया के 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, रुख़सत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन। ये 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं। इनको किसने मुतय्यन किया था? मीर ज़मीर ने मुतय्यन किया था। और मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने दी थी? सौदा ने दी थी। और उर्दू के पहले मरसिया निगार कौन हैं? अशरफ बयाबानी हैं, जिन्होंने 9 सुरहार लिखी थी। और शुमाली हिंद के पहले मरसिया निगार रोशन अली हैं, जिन्होंने आशूर नामा लिखा था। मरसिया दिल्ली के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो हाली हैं। हाली ने मरसिया गालिब भी लिखा था, याद रखिएगा। अब हाली बहैसियत तनकीद निगार जाने जाते हैं। हाली उर्दू के पहले तनकीद निगार माने जाते हैं। अब हाली ने जो किताब लिखी मुक़द्दमा शेर व शायरी, उसको उर्दू शायरी की पहली किताब मानी जाती है। और मौलवी अब्दुल हक ने मुक़द्दमा शेर व शायरी को पहला नमूना भी कहा है। और आले अहमद सरूर ने मुक़द्दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मंशूर या मैनिफेस्टो करार दिया है। अबुल लैस सिद्दीकी ने मुक़द्दमा शेर व शायरी के बारे में लिखा कि मुक़द्दमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है। तो हाली ने तनकीदी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखी। इसके अलावा भी हाली की बहुत सारी किताबें हैं, बता ही देता हूँ, चलो सुनो। मजालिसुन्निसा इनकी एक किताब है, छोटी सी किताब है, लाहौर में जो मिडिल क्लास की बच्चियाँ पढ़ती थी उनके लिए इन्होंने लिखी थी, ठीक है, जिस पर 400 का इनको इनाम भी मिला था। इन्होंने एक मुसद्दस लिखी थी जिसका नाम था मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम। इसमें इस्लाम के और मुसलमानों के उरूज सवाल की कहानी है। तो ये मुसद्दस इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे लिखी थी, ये बात खुसूसी तौर से याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने हयात सादी लिखी, जो पहली उर्दू की बाकायदा सवाने हयात मानी जाती है। सादी की सवाने हयात थी, 1886 में लिखी थी। फिर यादगार गालिब 1897 में लिखी, और फिर हयात जावेद 1901 में लिखी, ठीक है। और इन्होंने
انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے میں بھی شرکت کی اور وہاں پہ 4 نظمیں پڑھی تھی، یعنی 4 الگ الگ مشاعروں میں یہ شریک ہوئے تھے۔ برخاست، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف، یہ 4 نظمیں انہوں نے پڑھی تھی۔ دیکھیے مرثیہ دلی تو انہوں نے لکھا، اس کے علاوہ انہوں نے مرثیہ غالب بھی لکھا۔ مرثیہ غالب کے علاوہ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ بھی لکھا، نواب محسن الملک کا مرثیہ لکھا۔ ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ نظم رامائن کا ایک سین کس شاعر کی ہے؟ تو قومی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں برج نارائن چکبست، ان کی یہ نظم ہے رامائن کا ایک سین۔ برج نارائن چکبست نے شخصی مرثیے بھی لکھے، جو قومی ہیروز تھے، جو فریڈم فائٹرز تھے، ان کے مرثیے انہوں نے لکھے۔ انہوں نے مشہور جو نظمیں لکھی ان میں حب قومی، مرقع عبرت، درد دل، پھول مالا، وطن کا راگ، جلوہ صبح، خاک ہند، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وطن کو ہم، وطن ہم کو مبارک، نالہ یاس، کرشن کنہیا گائے اور قومی مسدس اور آصف الدولہ کا امام باڑہ جیسی نظمیں لکھیں۔ تو قومی شاعر ہیں، یاد رکھیے گا۔ موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا، ان کا ایک مصرع ہے۔ اسی مصرعے سے محشر لکھنوی نے چکبست کی تاریخ وفات نکالی ہے۔ 1926 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، عیسوی 1926 تھی اور 1344 ہجری تھی۔ ایک لوگ نے کمنٹ کیا تھا کہ ہجری اور عیسوی کو کیسے نکالتے ہیں؟ تو دیکھیے، مان لیجئے کوئی ہجری میں میں نے سن بولا، عیسوی میں میں نے سن بولا، اس کو آپ کو ہجری نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے؟ مان لیجئے 1344 ہجری ہے جس میں ان کی وفات ہوئی برج نارائن چکبست کی۔ اب اس کو نکالنا ہے عیسوی میں، تو کیا کریں گے؟ 1344 میں آپ گڑا دیں گے 0.97 سے، اور پھر یہ گڑا دینے کے بعد اس میں 622 پلس کر دیں گے، تو لگ بھگ آپ کا جو آئے گا وہ 1926 آئے گا، اور 1926 ان کی تاریخ وفات ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعری مجموعہ باغ درا کب شائع ہوا؟ دیکھو علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، اب چاروں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا تو آپ نے جان لیا باغ درا 1924 میں شائع ہوا، دوسرا ہے بال جبریل جو 1935 میں شائع ہوا، اور تیسرا ہے ضرب کلیم جو 1936 میں شائع ہوا، اور چوتھا ہے ارمغان حجاز جو 1938 میں شائع ہوا۔ تو باغ درا کب شائع ہوا؟ 1924 میں۔ اب بات علامہ اقبال کی ہو رہی ہے تو ان کی دیگر تصانیف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ علم الاقتصاد ان کی نثری کتاب ہے، مثنوی اسرار خودی اور مثنوی رموز بے خودی، یہ دونوں ان کی مثنویاں ہیں۔ پیام مشرق انہوں نے گوئٹے کے مغربی دیوان کے جواب میں لکھا تھا۔ زبور عجم، جاوید نامہ، یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ غبار خاطر کے خطوط کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے غبار خاطر کے خطوط کو انشائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بحث ہے کہ کیا یہ خطوط انشائیہ ہیں کہ نہیں ہیں، تو بعض لوگ غبار خاطر کے خطوط کو انشائیہ بھی مانتے ہیں۔ اب غبار خاطر جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ غبار خاطر یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔
قلعہ احمد نگر کی جیل میں جب یہ بند تھے تو وہاں سے انہوں نے جو خطوط لکھے اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام، تو یہ خطوط غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے۔ پہلی بار محمد اجمل نے ان کو مرتب کیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں مالک رام نے بھی ان خطوط کو مرتب کیا، ٹھیک ہے، اور شائع کرایا۔ قلعہ احمد نگر کی جیل سے ان کو لکھا گیا تھا، یہ پوائنٹ آپ کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے۔ اور اس خطوط کے بارے میں کچھ اور دیگر پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ جب یہ خطوط لکھتے تھے تو اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کو کس لقب سے یاد کرتے تھے؟ صدیق مکرم کے لقب سے۔ چلو، سب سے زیادہ انہوں نے مرزا غالب کے اشعار اپنے ان خطوط میں استعمال کیے ہیں۔ ان کے خطوط میں کچھ حکایت تھی جس کا عنوان سن لو: حکایت بادۂ تریاک، حکایت زاگو بلبل، چڑیا چڑیے کی کہانی اور داستان بے ستونوں کو حکن، یہ سب حکایت ہے، خطوط کے عنوان ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو، میرے ندیم، یہ نظم ہے، کس کی ہے؟ فیض احمد فیض کی۔ فیض احمد فیض کے شعری مجموعہ نقش فریادی میں شامل یہ نظم ہے۔ فیض احمد فیض کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو 7 شعری مجموعے ہیں فیض احمد فیض کے۔ کون کون؟ پہلا نقش فریادی ہے، اس کے بعد دست صبا ہے، شام شیر یاراں ہے، زندہ نامہ ہے، دست تہ سنگ ہے، سر وادی سینہ ہے، اور میرے دل میرے مسافر ہے۔ یہ 7 شعری مجموعے ہیں، سبھی کو جمع کر کے کلیات، ان کی فیض کی جو کلیات ہے وہ نسخہ وفا کے عنوان سے شائع ہوئی۔ فیض کی نثری تصانیف میں میزان ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ صلیب میرے دریچے میں فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ فیض کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ آج ہی ہم نے خود نوشت پڑھی ہے، لیکن فیض کی خود نوشت آپ کو نہیں بتائی ہے، لیکن فیض نے بھی خود نوشت لکھی، کیا نام ہے؟ کمنٹ میں بتائیے۔ نظم ہے مسجد، اس کے شاعر کون ہیں؟ تو نظم مسجد کے شاعر اختر الایمان ہیں۔ اب اختر الایمان کے بارے میں تھوڑا سا جان جائیے۔ اختر الایمان 1915 عیسوی میں نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے اور 9 مارچ 1996 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے شعری مجموعوں میں ان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب ہے، دوسرا تاریخ سیارہ، تیسرا منظوم ڈراموں کا مجموعہ ہے سب رنگ، اس کے بعد آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سر و سامہ، زمیں زمیں، زمستہ سرد میری گاہ، یہ سب اختر الایمان کے شعری مجموعے ہیں۔ یہ بتائیے، میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو رہا ہو کہ بہت زیادہ ایک سوال کے پیچھے اتنا پڑ گئے کہ باقی کے سوال آپ کے ذہن سے نکل جا رہے ہوں، آپ کو بہت زیادہ بوجھل ہو رہا ہو، تو میں تھوڑا سا کم کر دوں ایکسپلینیشن۔ چلو، نظم مسجد اختر الایمان کی ہے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکا کے علاوہ پگڈنڈی بھی اختر الایمان کی مشہور نظموں میں شامل ہے۔ فریدوں، یہ کس کا کردار ہے؟ ضحاک کا کردار ہے۔ ضحاک کا ایک اور کردار نوشابہ بھی ہے جو کہ رقاصہ ہوتی ہے۔ غواصی کی مثنوی کون سی ہے؟ سیف الملوک و بدیع الجمال، یہ مثنوی غواصی کی ہے۔ غواصی کی دیگر مثنویوں میں طوطی نامہ اور رانی ستونتی، یہ دونوں بھی اہم ہیں، آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ کون کون؟ طوطی نامہ اور رانی ستونتی بھی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کتاب نورس کے مصنف کون ہیں؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی،
जगत गुरु का लक़ब इन्होंने अख्तियार किया था। और किताब नौरस का मौजू क्या है, तो मौसीकी है, म्यूज़िक है, ठीक है। किताब नौरस का मौजू म्यूज़िक है। अली नामा क्या है, अली नामा एक रज़मिया मसनवी है। अली आदिल शाह की जंगी फतूहात के वाक़यात इसमें शामिल हैं। किसने लिखी थी, नुसरती ने लिखी थी। नुसरती की दीगर मसनवियों में गुलशन इश्क और तारीख़ इस्कंदरी काफ़ी अहम हैं। सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का माखज़ क्या है, तो अलिफ लैला का मशहूर किस्सा है सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का माखज़। जो बेरब्त बोले तू बतियाँ 25, भला है जो यक बैत बोले सलीस। ये जो शेर है किसका है, तो ये मुल्ला वजही का है, ठीक है। मुल्ला वजही ने सबरस में उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है, ये भी आप याद रखिएगा। और भी बहुत सी बातें मुल्ला वजही से मुतल्लिक़ मेरे ज़हन में आ रही हैं, लेकिन आप लोग बोर ना हो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। इकबाल के किस नज़्म में खुदी का फ़लसफ़ा तफसील से आया है, तो साकी नामा में। इकबाल के चारों शेरी मजमूए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। सबरस का सन तसनीफ़ 1635 है, और अगर इसको आप हिजरी में बताएं तो 1045 हिजरी है, ठीक है। कुतुब मुश्तरी में किसके इश्क की दास्तान बयान की गई है, तो कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान बयान की गई है। ये भी सबरस के ही मुसन्निफ़ यानी मुल्ला वजही की मसनवी है। कुली कुतुब शाह का इंतकाल कब हुआ था, 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में कुली कुतुब शाह का इंतकाल हुआ था। और कुली कुतुब शाह पहले साहिब दीवान शायर हैं, और कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। उर्दू फ़ारसी के अलावा इन्होंने तेलुगु ज़बान में भी शायरी की। आदिल शाही अहद का सबसे कौन सा शायर नाबीना या अंधा था, तो हाशमी बीजापुरी ये नाबीना थे। हाशमी बीजापुरी को रेख्ती का मूजिद कहा जाता है, रेख्ती का मूजिद। कुछ लोग सआदत यार खां रंगीन को मानते हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात ने सआदत यार खां रंगीन को रेख्ती का मूजिद माना है, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन का मानना है कि रेख्ती के मूजिद जो हैं वो हाशमी बीजापुरी हैं। और बाज़ लोगों का मानना ये है कि रेख्ती जो सिन्फ है वो लखनऊ में जन्मी। चलो, ये अच्छा शेर है, अक्सर पूछा जाता है। खबर तहयुर इश्क सुन ना जुनू रहा, न परी रही न तू रहा, न मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। तो ये जो शेर है सिराज औरंगाबादी का है। अच्छा, जो रही सो बेखबरी रही, ये जो हिस्सा है इसको आप याद रखो। जो रही सो बेखबरी रही, मैं क्यों इसको याद करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस उन्वान से अदा जाफरी ने एक किताब लिखी। जो रही सो बेखबरी रही, अदा जाफरी की खुद नविश्त है। आज ही हमने खुद नविश्त पढ़ी थी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो रही सो बेखबरी रही, यहीं से टाइटल लिया था अदा जाफरी ने। कुतुब मुश्तरी किस सन में लिखी गई, 1609 में। यहाँ पे 1610 दिया, लगभग करीब है, इसी को सही मानते हैं। मानी किसका तखल्लुस था, अभी मैंने आपको बताया था एक शायर जिन्होंने उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी शायरी की। उर्दू में कुतुब शाह इनका तखल्लुस था, और फ़ारसी में मानी था, और तेलुगु में तर्कुमान था। बहुत ज़्यादा इन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया, लगभग 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया। कौन है, कुली कुतुब शाह हैं। न गुले नगमा हूँ न नगमे साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। ये जो शेर है मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब के कितने शेर जहन में आ रहे हैं, लेकिन वक्त की तंगी को मलहूज़ खातिर रखते हुए
हम نہیں بتا رہے ہیں۔ اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہتے ہیں؟ خواجہ الطاف حسین حالی کو۔ انہوں نے اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری بھی لکھی 1893 عیسوی میں۔ 1893 میں ہی لکھی نا کہ 1897 میں لکھی؟ بتاؤ 1893 میں لکھی کہ 1897 میں لکھی؟ دیکھو کبھی کبھار ان دو باتوں میں کنفیوژن ہو ہی جاتا ہے، تو میں چلو کنفیوژن کو دور کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ رکیں گے۔ 1893 میں ہی لکھی تھی، 1897 میں انہوں نے وہ یادگار غالب لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ چلو فارسی کی مشہور مثنوی ہے یوسف زلیخا کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ ملک خوشنود نے کیا تھا۔ شاہ میراجی شمس الاشراق کے صاحبزادے تھے برہان الدین جانم۔ سکھ سہیلا جن کی ایک مشہور کتاب ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے۔ جگت گرو، ابھی میں نے بتایا تھا کتاب نورس کس کی ہے، تو آپ کو ابراہیم عادل شاہ ثانی بتایا تھا نا، اور انہوں نے جگت گرو کا تخلص اختیار کیا تھا۔ یوسف زلیخا کے شاعر کون ہیں؟ سوال تو ریپیٹ ہو گیا ہے، ملک خوشنود۔ دیکھو کبھی کبھار ایک ہی کوشچن پیپر میں سوالات ریپیٹ ہو جاتے ہیں، تو اگر میں بہت ساری پریکٹس سیٹ کروا رہا ہوں اس میں کوشچنس ریپیٹ ہوں تو اب برا مت مانا کریے۔ ویسے میں اوائڈ کرتا ہوں کوشچن ریپیٹ کرنے کو، بہت امپورٹنٹ کوشچنس ہوتے ہیں تو ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور جو ایکسپلینیشن ہے کبھی کبھار وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو ہاں، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سوں کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سوں کہوں گا۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ اردو شاعری کے بابا آدم ولی دکنی کا ہے۔ 1719 میں ان کا دیوان دلی آیا، خود یہ 1700 عیسوی میں اپنے دوست سید ابو المعالی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، ہندوستان نہیں دلی آئے تھے، اور دلی میں ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی۔ سری کنٹھ سنگھ، یہ کس کے افسانے کا کردار ہے؟ تو پریم چند کے افسانے بڑے گھر کی بیٹی کے۔ باقی آپشن میں پوس کی رات، کفن اور نجات دیا گیا ہے، یہ بھی پریم چند کے ہی افسانے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوکے۔ سر سید کی فرمائش پر الطاف حسین حالی نے کون سی نظم لکھی؟ ابھی میں نے ایکسپلینیشن میں تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، مسدس مد و جزر اسلام، جس کو مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے سر سید کو بڑا ناز تھا، کہتے تھے محشر میں خدا مجھ سے پوچھے کیا لائے ہو تو کہوں گا حالی سے مسدس لکھوائی ہے۔ اندازے کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ اسلوب احمد انصاری کی۔ اگلا سوال، سیتا ہرن، یہ سیتا ہرن ہے، سیتا جی کا ہر کر لیتا ہے نا راوڑ، تو یہ ناولٹ ہے، کس کا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا ہے، قرۃ العین حیدر کا یہ ناولٹ ہے۔ یادیں، یہ نظم ہے اور نظموں کا مجموعہ بھی ہے اختر الایمان کے، ٹھیک ہے۔ اختر الایمان کو یادیں کے لیے کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ ٹھیک ہے، کمنٹ میں آپ لوگ بتائیے۔ چراغ تلے، خاکم بدہن اور زرگزشت، یہ سب مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف ہیں۔ گیندا، یہ افسانہ کس کا ہے؟ عصمت چغتائی کا۔ عصمت چغتائی کے کتنے سارے افسانے ہیں، لحاف ہے، چوتھی کا جوڑا وغیرہ ہے۔ چلو، دیپالی سرکار کس ناول کا کردار ہے؟ تو آخر شب کے ہم سفر کا کردار ہے دیپالی سرکار۔ موزیل، یہ کس کا افسانہ ہے؟ منٹو کا افسانہ ہے۔ منٹو کے بھی کتنے سارے افسانے ہیں، جن میں ٹوبا ٹیک سنگھ، گولی اور سلطانہ میں جو کردار ہوتی ہے، کالی شلوار جو سلطانہ ہوتی ہے، سلطانہ جو مرکزی کردار ہے کالی شلوار کا ہے، اور منگو کوچوان جو کردار ہے نیا قانون کا، یہ سب منٹو کے افسانے ہیں۔ کھول دو، ٹھیک ہے، یہ بھی، اور سب سے مشہور ٹھنڈا گوشت۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ بھی بتانے کی بات ہے، کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ غزل سے متعلق بہت سارے اقوال ہیں، سب کچھ چھوڑتا ہوا۔ زمانہ رسالہ کے مدیر کون تھے؟ دیا نارائن نگم تھے۔ دیا نارائن نگم کے ہی رسالہ زمانہ میں پریم چند کی پہلی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن شائع ہوئی تھی۔
ترقی پسند ادب کے معمار، یہ کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو قمر رئیس ہیں۔ ترقی پسند ادب کے معمار قمر رئیس کی کتاب ہے۔ روشنائی سجاد ظہیر کی کتاب ہے، ان کا ایک مشہور ناول ہے لندن کی ایک رات، جس میں شعور کی تکنیک کا پہلی بار استعمال ہوا ہے۔ خطبات احمدیہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کتاب کے جواب میں لکھی گئی ولیم میور کی ایک کتاب تھی لائف آف محمد، اس کے جواب میں لکھی گئی۔ اس میں کتنے خطبے ہیں؟ 12 خطبے ہیں کہ 14 ہیں؟ 12 ہیں یا 14 ہیں؟ ٹھیک ہے، کمنٹ میں آپ لوگ بتائیے۔ غازی پور میں سر سید نے وہ بنایا تھا سائنٹیفک سوسائٹی 1862 میں، اور 1864 میں ان کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہی پوچھ رہے سر سید کا غازی پور سے علی گڑھ تبادلہ کب ہوا تھا؟ 1864 میں۔ چلو 100 سوال ہو گئے۔ جو میں نے ایکسپلینیشن پہلے دیا تھا وہ یہاں پہ سوال آ گیا۔ NCERT میں 1862 لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہیں پہ ہم اس کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ 50 سوال آج ہم نے کر لیے، اور وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا، بہت لمبی کلاس ہوگی تو آپ بور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، 36-37 منٹ ہو گئے ہیں، تو کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اور مزید سوالات حل کریں گے۔ یہ سارے سوالات میں اگلی کلاس میں حل کرا دوں گا۔ ٹوٹل میرے خیال سے 150 سوال ہوں گے۔ نہیں جی، 150 سے بھی زیادہ ہیں۔ میں نے یہ کوشچن پیپر دیکھا نہیں ہے، چونکہ آنسر آلریڈی ٹک ہے تو کیا ہی دیکھوں۔ ٹھیک ہے، 200 سوال ہیں، چلو کرا دوں گا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا یہ کون سے امتحان کا پیپر ہے؟ مدھیہ پردیش کے اسسٹنٹ پروفیسر کا سن 2017 کے امتحان کا یہ پیپر ہے۔ چلو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید سوالات حل کریں گے۔